جی جناب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ جو بندہ جارج، ایک بلیک فارم بندے کو انہوں نے مارا ہے امریکہ میں، تو اس کے کافی مظاہرات چل رہے ہیں اور کرفیو نافذ ہو چکا ہے کئی شہروں میں. لاس اینجلس میں 13 شہروں کی پہلے رپورٹ تھی، اب تو پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے. تو ان کا جو امریکہ ایک انسانیت کا لمبردار بنا ہوا ہے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، کیا وہ اپنے ہی لوگوں کو تحفظات نہیں دے سکا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آصف صاحب؟ جی مئی صاحب، یہ جو آپ نے جس ایشو پہ بات کی ہے یہ اس وقت بہت ہاٹ ایشو ہے جی جی ویسٹرن کنٹریز میں. تو یہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس وقت وہاں پہ سویلین لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے صرف ویڈیو بنانے پہ ہی اکتفا کیا. اگر وہ اپنی اخلاقی رسپانسبلٹی کا اس وقت مظاہرہ کرتے، وہ ان کو کہتے کہ آپ اس کو اریسٹ کریں، جو کہ قانون کے دائرے میں چیزیں آتی ہیں. جب آپ قانون سے ہٹ کے کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے. اسی ری ایکشن کو آج پورا یو ایس اے بھی بھگت رہا ہے اور پورا ویسٹرن میں بھی آہستہ آہستہ، جیسے پہلے کرونا پھیلا ہوا تھا، اب یہ ایشو بھی پھیل گیا ہے. یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو بات یہ ہے مائٹ از رائٹ، یہ ایک سیدھا سا قانون ہے پوری دنیا میں. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ طاقتور نے ہمیشہ کمزور کا استحصال کیا ہے. اب یہ ہے کہ جو سیاہ فام کمیونٹی ہے وہاں کی، اس کو یہ شعور آیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم روا رکھا پچھلی 4 سینچری سے، اور پچھلے دنوں سے پچھلے جو ان کا ماضی گزرا ہے بہت ہی کہہ لیں کہ وہ دردناک اور المناک ان کا گزرا ہے. ابھی انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے تو یہ ان کا رائٹ بھی ہے، اور یہ آواز اٹھانا امریکہ کی کمزوری نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ اگر آپ انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں تو آپ نے جو حقوق دینے وہ سب کے لیے ایکولز ہونے چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. وہاں پہ تقریباً آلموسٹ اتنی ہی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اتنی ہی اسٹیٹس پہ مشتمل ہے جتنی اسٹیٹ پہ اسلامک ورلڈ مشتمل ہے. اور اپروکسیمیٹلی ہم لوگ مسلم کمیونٹی اور یہ امریکن جو پاپولیشن ہے تقریباً برابر ہی آ جاتی ہے. اگر اس میں یہ ہے کہ وہ ایک بندے کے مارنے پہ انہوں نے اتنے مظاہرے کیے ہیں، اور جو پلے کارڈز ہم نے دیکھے ہیں انہوں نے اوپر اویزا ہے کہ وی آر ناٹ اربس، کہ ہم عرب نہیں ہیں کہ ہم چپ کر جائیں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کو پوری دنیا میں نظر نہیں آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مختلف ممالک میں جو ہے اتنے ایشوز چل رہے ہیں. آصف بھائی، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ خود غرض ہے. وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو. کہیں پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو برابری کے حقوق دینا چاہتے ہیں. آپ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان مفاد پرست ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، لیکن جو نیشنز ہیں، ایک ریاست ہے وہ بات ہی انسانیت کی کرتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے عراق میں کیا کیا، شام میں کیا کیا. دیکھیں ان کے اپنے لیے قانون کچھ اور ہے، وہ اپنے لیے کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں. یہ ہر کمیونٹی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمارے جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، اتنے بندے مارے گئے. آج ان کا ایک بندہ مرا ہے اور ہمارے پوری دنیا میں انہوں نے برپا کر دیا ہے، مظاہرے کر رہے ہیں. ہاں جی مئی صاحب، بات یہ ہے کہ ان کا ایک بندہ جو مرا ہے نا، وہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. اب انہوں نے دیکھیں پوری ان کو موقع نہیں ملا آواز اٹھانے کا. ابھی یہ آواز اٹھائی گئی ہے، یہ تحریک بنی ہے، تو تحریکیں ایسے ہی بنتی ہیں، انقلاب ایسے ہی آتے ہیں، چینجز ایسے ہی آتی ہیں. اب یہ جو ایک چینج آ رہی ہے لوگوں میں، وہاں پہ آواز اٹھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی امریکہ کے حوالے سے کوئی بہت بڑی خبر ملے گی، واشنگٹن کے حوالے سے اسپیشلی. تو وہاں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے، جس طرح کے مسائل ابھی چل رہے ہیں، گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، وہاں پہ افراتفری کا عالم ہے. لوگ جو ہیں وہ مین جو وہاں کے سٹورز ہیں وہ لوٹ رہے ہیں. تو یہ جو مہذب کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، مہذب ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتا. مہذب ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت مہذب انداز میں کی جائے. اور اس کے پیچھے دیکھیں جو ان کی رہی ہے، جب انہوں نے اسپین کو فتح کیا ہے تو انہوں نے کس طرح کی افراتفری مچائی تھی. یہ مہذب قومیں ایسے نہیں کرتی.
अच्छा, मजहब कौम आपके में ख्याल में जो अमेरिका है वो इस पे किस तरह काबू पा सकता है, या काबू पाएगा या नहीं, ये तहरीक बढ़ती जाएगी? आपके ख्याल में इसका क्या अमेरिका को क्या रद्द देखिए, इन बिटवीन अगर कोई बहुत बड़ा सानहा रोनमा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर ये रोनमा नहीं होता तो अमेरिका इस काबिल है, उसकी इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो इस तरह की सिचुएशन का सामना कर सकता है। वो अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, उसकी इकोनॉमी, उसके हालात, कि वो इन चीज़ों को बियर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक जो अच्छी लगी है कि उन्होंने, उनकी जो फोर्सेस है, उन्होंने बड़ा एक मादरत ख्वाहाना और अवाम के साथ कोऑपरेटिव रवैया अपनाया है, और यही एटीट्यूड उनका उनको सेफ जोन में लेके जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये सिक्योरिटी और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके दरमियान कोई हाथापाई की नौबत आ जाती है तो फिर हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। जी आसिफ भाई, शुक्रिया।